ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی میں اگر قرض ہو جاتا ہے تو قرض ایک مرض سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرض انسان ممکن ہے کچھ دن کے لیے برداشت کر لے، لیکن قرض بہت انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایک قرض جب کسی انسان پر ہو جاتا ہے تو وہ قرض کی وجہ سے اس کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرض سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، قرض اور گناہ سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے کس سے؟ قرض اور گناہوں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اکثر قرض سے بچاؤ کی دعا مانگتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب انسان قرض دار ہو جاتا ہے تو وہ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان قرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جس کے پاس سے قرض لیا اس کو جو ہے دے کر بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک عربی کا مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ، کہ قرض محبت کی خینچی ہوتی ہے۔ قرض جب انسان لیتا ہے تو آپس کی جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت پر ادا نہیں کیا تو جس کے پاس سے قرض لیا ہے وہ شخص اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے اور یہ اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے، چھپتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے انسان زندگی میں قرض سے بہت بچتے رہیں، مرچی چٹنی کھاتے رہیں، لیکن قرض نہ لیں۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بغیر قرض کے جیتے ہی نہیں۔ قرض، معمولی کام کو قرض لیے، چھوٹی موٹی دعوتوں کو قرض لیے، دکان میں جو ہے قرض لے کر دکان چلائے، عام طور سے ایسی دیکھا جا رہا ہے، اور اس کا نیا نام دے رہا ہے، فائنانس پر یا چٹی پہ کے نام پر، ڈائری کے نام پر، یا جو ہے لون کے نام پر مختلف انداز سے قرض لے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینے سے جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہم بچیں، قرض نہ لیں، کیونکہ قرض کا جب بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر تو بہت سارے گناہ انسان مول لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت ضرورت پڑ جائے، بہت پریشانی آ جائے، کھانے پینے کے لیے مشکل ہو جائے، فاقے ہو جائیں، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ ضرورت کے حد تک جتنی ضرورت ہے اتنا قرض لے، اور لیکن نیت کر لے کہ جلدی سے جلدی اس کو واپس لوٹائیں۔ چونکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے پیغمبر بھی قرض لیے ہیں، ہمارے پیغمبر قرض بھی لیے ہیں، لیکن قرض سے بچنے کی دعا بھی مانگے ہیں، کہ اللہ ہم کو قرض سے بچا، قرض سے بچا۔ لیکن قرض لینے کے بعد میں قرض جلدی ادا ہونے کے واسطے بھی دعا کیے ہیں۔ اب تو ایک دعا ہم اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے کہ اگر کوئی انسان پر قرض کا بوجھ ہو جائے، قرض دار ہو جائے اور قرض کی وجہ سے بہت غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، بس سوچ میں بیٹھ رہا ہے، پریشان بیٹھ رہا ہے، کیا کروں، کیسا کروں، اور کبھی سستی ہو جا رہی ہے قرض کے بوجھ کی وجہ سے، کبھی پریشان غمگین ہو جا رہا ہے، تو ان تمام، اور جو ہے قرض دار کا بوجھ اس کے اوپر ہے، آدمیوں کا جو ہے غلبہ اس کے اوپر ہو گیا کہ لوگ جو ہے پریشان کر رہے ہیں اس کو، تو ایسے موقع پر ان تمام چیزوں سے بچانے کے واسطے ایک دعا ہمارے پیغمبر نے ہم کو ارشاد فرمائی ہے، لہذا وہ دعا ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الاستعاذہ کی روایت ہے، ہم وہ حدیث آپ کو وہ دعا پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس دعا کو آپ روزانہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا ہے، پھر اور مرتبہ سن لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں روزانہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لا يدعوهن
یہ وہ دعائیں ہیں جس کو آپ نہیں چھوڑتے تھے, ہمیشہ پڑھا کرتے تھے آپ. لہذا ہم بھی ہر نماز پر پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے غم سے, پریشانی سے, بزدلی سے اور سستی سے, کاہلی سے اور لوگوں کے جو ہے لوگوں کا ہم پر غائب ہو جانا اور قرض کے بوجھ سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. تو جو لوگ بھی قرض کے اندر مبتلا ہے, پریشان حال ہے, وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ان کا قرض دور ہو جائے گا. ہم اگر سوچتے بیٹھے, پریشان بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارا پرسان حال, ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا, ہمارے پریشانی کو دور کرنے والا اور ہماری مشکل کو ہٹانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس اللہ کو بولیں, اس اللہ کو پکاریں اس دعا کے ذریعے سے, انشاءاللہ ہمارا قرض دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ جتنے لوگ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائیں اور ان کو قرض کے بوجھ سے ان کے کندھوں کو آسان کر دے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائیں. فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.